لیکن یہ سب کچھ ایک ڈسپلن کی حد تک ہے، ورنہ نہ اصل میں وہ سب لوگ ایک کنبے کی شکل میں ہی مل جل کر چلتے رہے۔ سر، مشین گن والے جوان نے میرے خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، اس کی انگلی ٹریگر پر رکھی تھی اور اس کی ملتجی نگاہیں ہماری طرف تھیں۔ میرا جوان مجھ سے موت کے منہ میں کودنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، میں اسے کیوں مرنے دوں؟ میں چند لمحات کے لیے جذباتی ہو چاہتا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں پاکستانی فوج کا آفیسر بن چکا تھا۔ گڈ لک، خدا حافظ، میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ رب راکھا گرائیں۔ میرے دوسرے ساتھی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ابھی ہم بمشکل 15-20 گز ہی چل پائے تھے کہ اچانک فضا میں اللہ اکبر کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ریڈ ٹٹ ٹٹ کے شور۔ دشمن غالباً بہت نزدیک آ گیا تھا۔ ہمارے ساتھی کے دلیرانہ اقدامات نے ہمارے تعاقب میں بڑھتے ہوئے فوج کے قدم روک دیے تھے۔ نعرے کی للکار سنتے ہی میرا ہمراہی ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ غالباً اس کی غیرت نے اپنے سنگی کو اکیلا چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ لمحہ جذباتی ہونے کا نہیں تھا، ہوش میں آنے کا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور اپنے ساتھ ہی بھگانے لگا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ نیم دلی سے بھاگ رہا ہے۔ اچانک فضا میں زوردار دھماکوں سے لرزنے لگی۔ یہاں کہیں قریب ہی کوئی فیلڈ ریجنٹ ڈپلائی تھی جس نے ہم پر ہوویٹرز سے گولہ باری شروع کر دی تھی۔ دشمن کی بزدلی پر مجھے تیش آنے لگا۔ ہم کوئی ٹینک لے کر تو آئے نہیں تھے اور نہ ہی ہماری تعداد سینکڑوں میں تھی۔ نہ جانے کم بختوں کے پاس پھونکنے کے لیے اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا تھا۔ ہاؤنٹرز تقریباً 25 پاؤنڈ کا گولہ فائر کرتی ہے، مگر اس سے یہ ایک سہولت ہمیں مل گئی تھی کہ اس کا گولہ چونکہ فضا میں اونچا مار کرتا ہے، اسی لیے ہم کسی حد تک محفوظ بھی تھے۔ شاید قریب ہی کہیں کوئی بیٹری ڈسپلائی تھی اور کسی بوکھلائے ہوئے آفیسر نے اس کو لڑائی میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم دونوں سانس روکے ایک کھڑ میں بیٹھے تھے۔ چند منٹ بعد یہ بلا ٹل گئی۔ شاید دشمن کو اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ پھر سرحد قریب ہونے کی وجہ سے اس نے ہیوی فائرنگ کے جواب میں ہونے والی رد عمل سے بچنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر نکل آئے۔ اب ہلکے اسلحے کی فائرنگ سنائی دے رہی تھی، پھر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ہمارا شہر مر گیا ہوگا۔ میں نے تقریباً بھاگنے کی رفتار اپنا لی تھی۔ ایک فرلانگ چلنے کے بعد ہم پھر زمین سے چپک گئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر بائیں سمت سے روشنی کا ایک طوفان اٹھا۔ میں نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ ہم بھارتی فوجی کی پوزیشنوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ لیٹے لیٹے سر اٹھا کر میں نے چاروں سمت کا جائزہ لینا چاہا تو خون کی گردش رکتی محسوس ہونے لگی۔ مجھ سے بامشکل 15-20 گز کے فاصلے پر ایک بنکر ایک میڈیم گن کی نال باہر جھانکتی دکھائی دے رہی تھی۔ کمان، میں نے اپنے ساتھ لیٹے جوان کو حکم دیا اور کوہنیوں کے بل پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ میں تقریباً 5-6 گز پیچھے ہٹ آیا، لیکن وہ جوان بدستور وہیں رہا۔ مجھے بہت غصہ بھی آیا۔ دوبارہ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ کمان موو۔ جوان نے میری طرف گردن موڑی۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں گوند رہی تھیں۔ سر، ہم کو معاف کرنا، ہم واپس نہیں جائے گا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا چھپا تھا کہ سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ صاحب، فور دل میرا گرائیں تھا۔ ہم فوج میں اکٹھا بھرتی ہوئے صاحب، ٹریننگ بھی ایک ساتھ کیا، کبڈی بھی اکٹھا کھیلا، زندگی بھر اکٹھا رہا۔ اے سر، اب وہ اگلا جہان میں اکیلا کیسے جائے گا صاحب؟ ہم کل خدا کی عدالت میں اس کو کیا منہ دکھائیں گے صاحب؟ ہم اپنی سنگی کو موت کے راہ پر اکیلا نہیں جانے دے گا سر۔ خدا را ہمیں معاف کر دینا۔ ادھر ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بولو ہم نے یاری نبھا دیا۔ وہ بول رہا تھا اور میری سانس ڈھونکی کی طرح چلنے لگی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹھوس دلیل دی تھی، لیکن اس کا فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے خدا حافظ کہتا، اس نے معذرت طلب نگاہوں سے میری سمت دیکھا۔ خدا حافظ سر۔ پھر وہ اندھیرے میں رینگ گیا۔ میں بحث و حرکت اپنی جگہ لیٹا رہا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا رواں دواں مفلوج ہو چکا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا جوان موت کے منہ میں جا رہا تھا اور میں اسے آواز دے کر منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تیزی سے رینگتا ہوا وہ اس گن کی نال کے نزدیک جا پہنچا۔ رک کر اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی۔ شاید زندگی کے آخری لمحات میں بھی اسے افسر کے حکم عدولی کا احساس ستا رہا تھا۔ اپنے پوچھ سے اس نے ہیڈ گرنیڈ نکالا، اس کی پن نکال کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر کی لڑکار گونجی اور پھر اس نے اچھل کر گرنیڈ بنکر میں پھینک دیا۔
زوردار دھماکہ ہوا، گن کے ساتھ گنرز کے بھی پر ہچے اڑ گئے اور آسمان بھی روشن ہو گیا۔ وہ 3 مورچوں کے درمیان سٹین گن تھامے یلغار کر رہا تھا۔ میرے بدن میں یکدم انگارے دوڑنے لگے۔ میں بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور گرنیڈ پھینکنے لگا۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں کام کر رہے تھے۔ اتنے تیز گرنیڈ پھینکنے کا مظاہرہ زندگی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ تینوں مورچوں سے آگ اگلتی، گنز خاموش ہو گئی تھیں، لیکن میرا جوان موت کا شاہراہ کا مسافر بھی بن کر اپنی منزل پر روانہ ہو گیا تھا۔ خدا کے حضور کیوں شرمندہ ہوتا، اللہ نے بھی اس کی لاج رکھ لی۔ خطرے کے احساس نے میری نس نس میں بجلیاں بھر دی تھیں۔ میں تیزی سے کرلانگنگ کرتا وہاں سے دور ہی دور ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ نزدیک تو فی الحال کوئی مورچہ نہیں تھا، البتہ مجھے کسی طرف سے بھی فائر آنے کی چانسز تھے۔ دشمن نے اپنی تمام تر سوجھ بوجھ کے مطابق چپکے پر آگ کا جال بچھا رکھا تھا، لیکن رسم حلیل نبھانے والے آتش و آہن کے طوفان کب خاطر میں لائے جاتے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی میں اپنا کتب نما دیکھ لیتا۔ میرے پیچھے بدستور فائرنگ جاری تھی۔ اب میں نے سیدھے ہو کر چلنا شروع کر دیا تھا، بڑے بوجھل قدموں اور دکھی دل سے واپس آ رہا تھا۔ مجھے اپنے زندہ بچ جانے پر شرم آ رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں جب ہمیں اپنے زندہ رہنے پر افسوس ہوتا ہے اور ہم اپنے ساتھیوں کو موت پر نعرہ تحسین بلند کرتے ہیں۔ اس وقت کچھ ایسے ہی جذبات تھے میرے اندر۔ میں نے دل ہی دل میں جدا ہونے والے ساتھیوں کے لیے فاتح پڑھی اور اپنے سفر پر چلتا گیا۔ صبح کے قریب جب میں اپنی پوسٹ پر پہنچا تو کیپٹن صاحب اپنے ساتھی کے ہمراہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ کرنل صاحب ان سے کچھ فاصلے پر میرے منتظر تھے۔ مجھے اکیلا دیکھ کر انہوں نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا ہوگا، لیکن ان کے چہرے سے کسی بات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں چھلک جانے کو بیتاب تھیں، لیکن میں نے اپنے آنسو روک لیے تھے۔ ویل ڈن، کرنل صاحب نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میرے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جماتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میری جذباتی کیفیت کا بھی اندازہ کر لیا تھا۔ اس طرح شاید مجھے نفسیاتی طور پر وہ اسٹینڈ دینا چاہتے تھے۔ کیپٹن صاحب اور دوسرا جوان وہاں سے پرے ہٹ گئے۔ وہ بھی اسی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے جس میں گزر رہا تھا، لیکن کرنل صاحب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جذبات سے قطن آری مجھے بعد میں اپنی کمزوری پر غصہ بھی آیا۔ نہ جانے کیوں ان کے سامنے لاکھ کوشش کے باوجود میں صبر و ضبط نہ کر سکا۔ سارے بندھن ٹوٹ گئے اور میں سسک پڑا۔ حوصلہ کرو میرے بچے، کرنل صاحب نے انگریزی میں فقرہ کہہ کر میری طرف پیٹ کر لی۔ وہ دوبارہ میری جانب پلٹتے تو ان کی آنکھوں میں قہر جاگ رہا تھا۔ وہ کمانڈو زندہ رہنے کے لیے نہیں جایا کرتے۔ جوانوں نے اپنا مشن پورا کیا۔ ان کی آواز میں بجلی سی کڑک رہی تھی۔ یس سر، میں نے مستعد ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ کہہ کر کرنل صاحب تیزی سے واپس پلٹ گئے۔ کیپٹن صاحب کو میں نے رومال جیب میں واپس رکھتے ضرور دیکھ لیا تھا۔ ویل ڈن آفیسر، انہوں نے میری پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا تیسرا ساتھی مجھ سے نظریں ملائے بغیر ہی واپس پلٹ گیا۔ شاید وہ اپنی کمپنی کی سرخروئی کا پیغام دینے گیا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد جب پوسٹ کو ایک کونے سے خداوند تعالیٰ کی حقانیت کا اعلان ہوا اور فلاح کا راستہ بتا کر مولوی صاحب نے نماز پڑھائی تو انہوں نے قرآن کی وہی آیات پڑھی جن میں شہیدوں کے کبھی نہ مرنے کی بشارت سنائی گئی تھی۔ جب ہم نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ تھا وہ نذرانہ عقیدت جو اپنے عظیم المرتب ساتھیوں کے حضور پیش کر رہے تھے۔ میں نے کیپٹن کی معیت میں ناشتہ کیا۔ اس دوران وہ بڑے مؤدب ہو کر اپنے جیلیوں کی شہادت کا بیان سنتے رہے۔ یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، یہاں کوئی بھی ان کا رشتہ دار نہ تھا۔ وہ سب مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، مختلف بولیاں بولتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود وہ ایک ایسے رشتے کے بندے ہوئے تھے جسے ایک ہی جسم کے مختلف حصے ہوں، جیسے ان سب کے دکھ سکھ ایک ہی ہوں۔ اور پھر اسی روز دوپہر کے بعد میں اس فوجی جہاز میں اپنے کمپنی ہیڈ کوارٹر واپس جا رہا تھا، جو جیسور کے نزدیک ایک فوجی اڈے پر کتنی دیر میری راہ تکتا رہا تھا۔ میرے ساتھی بڑی شدت سے میرے منتظر تھے۔ میں اگلے مورچوں سے واپس آیا تھا۔ وہ میری زبانی وہاں کا آنکھ دیکھا حال سننے کے لیے سخت بے قرار تھے۔ مختلف لوگ مختلف نوعیت کے سوالات کر رہے تھے۔ وہ میری زبانی اس ایک ایک لمحے کی رلا دینے والی داستان سننے کو بے چین تھے جو ہم نے دشمن کے قلب میں گزارا تھا۔
وہ ان سرفروشوں کا کارنامہ جاننے کو بےتاب تھے جنہوں نے دشمنوں کی سرزمین پر ان کا مان توڑ ڈالا تھا، اور وہ رسم شبیری کے پاسداروں کی ہر حرکت سے آشنا ہونے کے لیے سخت مضطرب تھے، جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کرتے وقت کبھی بخل سے کام نہ لیا تھا۔ مگر میں انہیں کیا بتاتا، کوئی ایک کہانی ہوتی تو سنا دیتا، کس کس کے جالے کا تذکرہ کرتا، کس کس جان نثار کی جان فشانیوں کا بیان کرتا۔ وہاں تو ہر جالے سے ایک کہانی وابستہ تھی، ہر جہاں باز ایک روایت بنا بیٹھا تھا، اور یہ سب کہانیاں اور روایت انہوں نے اپنے تازہ خون سے ہی تو قلم بند کی تھی۔ ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی گاؤں سے منیر کی والدہ کا خط بھی موصول ہو گیا۔ اس نے بڑی عجیب سی باتیں تحریر کی تھیں۔ شہید کی ماں نے لکھا تھا، میرا بیٹا کتنے دن لڑنے کے بعد شہید ہوا، اسے گولی کہاں لگی تھی، گولی لگنے کے کتنی دیر بعد اس نے شہادت پائی، اور آخری وقت اس نے کس کس کو یاد کیا تھا، نز کا عالم کتنی دیر تک طاری رہا، اور میرے بیٹے نے جان آفرین کو سونپتے وقت کوئی ہیل و حجت تو نہیں کی۔ اس کا ایک سوال برچھی کی طرح میرے کلیجے میں اتر رہا تھا۔ فوجی زندگی کی ابتدا میں ہی قدرت نے مجھے کیسے امتحان میں ڈالا تھا، میں اس کے سوالوں کا کیا جواب دیتا۔ وہ اپنے جگر گوشے کے آخری لمحات کی کہانی سنانا چاہتی تھی، جو اس سے 1500 میل دور اس سے چھنا گیا تھا، جہاں ماؤں کی لال ان کی آنکھوں سے دور ذبح ہو رہے تھے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ انہی دونوں میرے والد نے بھی اپنے خط میں لکھا، بیٹے منیر پہل کر گیا، میرے پاس سرخرو ہو کر آنا، ورنہ منیر کی طرح خدا کی عدالت میں سرخرو ہو جانا۔ آخر میں انہوں نے لکھا تھا، منیر کے والد تم سے ملنے کے لیے بے چین ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں اس کے لخت جگر نے شہادت پائی، وہ منیر کے آخری لمحات کی کہانی تم سے سننا چاہتے ہیں۔ اف میرے خدایا، زندگی ایسے کڑے امتحانوں سے بھی گزارا کرتی ہے، میں اس سے کیسے سامنا کر پاؤں گا؟ ان کی آنکھیں مجھے ڈس نہ لیں گی کیا؟ مردہ سا اٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، کرب کی ان دکھی لہروں میں ڈوبتا، ابھرتا، باری باری میں ان سرفروشوں کو یاد کرتا، وہ میرے پیارے جو میرے سامنے مجھ سے جدا ہو گئے تھے۔ پھر مجھے جیسے اپنی بزدلی پر تیش آنے لگا۔ منیر نے مڑ کر مجھے جینے کی راہ دکھائی تھی، اس نے ایک سگراں کو مایوس کر کے لاکھوں سہاگوں کی افیاں بھری مانگیں سجا دی تھیں۔ میں ایک نیا عزم لے کر اٹھا، میں تازہ دم کے ساتھ اپنے آپریشن روم کی طرف چل پڑا۔ انتخابات ہو چکے تھے اور حسب توقع کامیابی نے اہلادگی پسندوں کے قدم چومے تھے، نفرت کی فصل تیار ہو کر کٹنے کی منتظر تھی۔ سنگرام سنگرام، ہمارا دیش بنگلہ دیش، ہماری نا بنگلہ بندھو، اور اسی قسم کے دوسرے صفاقانہ نعروں سے شہر کی در و دیوار لرزنے لگے تھے۔ دلوں کی غلاظتیں آنکھوں میں ڈھل کر شعلوں کا روپ دھار لی گئی تھیں۔ نفرتوں نے جلابائی، بھیر کی چودھریوں نے گڑے مردے اٹھال کر مقامیوں کو بتایا، تم تو شروع سے ہی اس حال کے شکنجے میں کسے رہے ہو، تمہیں تو لوٹا جا رہا ہے، ارے بزدل ہو گئے ہو کیا؟ آگے بڑھو اور اپنا حق چھین لو۔ کرودھ کی دیوی ان کے من آنکھوں میں پرانجمان ہو گئی۔ جب ہمیں زہر چکھانیوں کا علم ہوا تو دشمن وار کر چکا تھا۔ نیند کے ماتے اٹھے اور اپنے ورگلائے گئے بھائیوں کو جھنجھوڑنے لگا کہ بھولو پنچھو بچ جاؤ، سنبھل جاؤ، ہوش کرو، ہم آپس میں اپنے جھگڑے نپٹا لیں گے، کسی کو سر پنچنے کا حق نہ دو، بندر کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو تھاماؤ گے تو کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ لیکن یہ منوجی کا وار تھا، اس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ کار فرما تھا، اس کی پشت پناہی نسلوں کی تھی۔ انتقام کا میٹھا زہر انہوں نے قطرہ قطرہ کر کے بھولے بھالے بنگالیوں کے ذہن میں اتارا تھا۔ وہ کچھوے کی رفتار کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن مستقل مزاج تھے، مصیبت کی دوڑ جیت گئے۔ آج پہلی مرتبہ ہمارے آپریشن روم میں پوری سنجیدگی سے مکتی بہانی کا کام گونجا تھا۔ درد بھرے دل تڑپ اٹھے، پرخلوص آنکھیں خون کے آنسو روئیں۔ خدایا، یہ دن بھی آنا تھا جب ہمیں اپنوں پر گولی چلانا پڑے گی۔ جانے کتنے دلوں سے آہیں نکلیں، کتنی پیشانیاں سجدہ زیر ہوئیں اور دعا کرنے لگیں۔ جینٹل مین یونیورسٹی سنبھالو، میرے آفیسر انچارج نے ایک فائل میری طرف بڑھا دی۔ انٹیلیجنس رپورٹ میں آج امن پسندوں کے ایک جلسے میں تحریب کاروں کے ایک حملے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں بوجھل قدموں سے باہر کھڑی جیپ میں بیٹھ گیا۔ آرمور ڈیوٹی کی وجہ سے میں نے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے، اب مجھے زیادہ کام اسی روپ میں کرنا تھا۔ میرے ساتھ والے جوان بھی سویلین کپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پولیس وہاں تعینات ضرور تھی، لیکن اعتماد کس پر کرتے؟ یہ جلسہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ہی ہو رہا تھا اور محب وطن طلباء تنظیموں نے مل کر کیا تھا۔
جن پر عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم کے حملے کا ڈر تھا، کیونکہ یہ لوگ کسی کو بات کرنے کی مہلت دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ یونیورسٹی کے گرد کچھ مجاہد فوج کے جوان موجود تھے، لیکن جس شدت سے تحریب کار سرگرم عمل تھے، ان کے سامنے یہ لوگ بے بس ہو جاتے۔ عام نوعیت کا سپاہی جلسہ ہوتا تو اور بات ہوتی۔ میں نے جیپ جلسہ سے دور ہی کھڑی کر دی اور خود پیدل اس طرف روانہ ہو گیا۔ ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر اور پستول میرے پاس تھے۔ جلسہ کرنے والے خاصے پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ مقررین 2-3 فقرے کہہ کر تحسین طلبہ نظروں سے مجمع کی طرف دیکھتے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پاکستان اور اسلام کی حمایت میں نعرے بلند کرنے لگتے۔ مجھے وہاں کھڑے ابھی بامشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ جلسہ گاہ کے سامنے بنے ہوئے ہال سے جلوس کی شکل سے مسلح گنڈے نمودار ہوئے۔ ان کی کمان ایک ہندو سرمایہ کار کا بیٹا کر رہا تھا، جس کا باپ علیحدگی پسندوں میں سے ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا اور حال ہی میں عوامی لیگ کے ٹکٹ پر بھی منتخب ہوا تھا۔ نواردوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ جلسہ گاہ پر پل پڑے۔ ان کی تعداد 50 کے قریب ہوگی۔ زیادہ تر لوگ لوہے کی سلاحوں اور اسی قسم کے دوسری چیزوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے وحشیوں کی طرح سلاحوں سے بے گناہ طلبہ و طالبات کو پیٹنا شروع کر دیا۔ مجاہد فورس کے نوجوان ان کی مدد کو آگے بڑھے تو ان کے لیڈروں نے، جن سے بیشتر اسٹین گنیں اٹھا رکھی تھیں، ان پر فائر کرنی شروع کر دی۔ اب مشکل یہ تھی کہ مجاہد فورس کے جوان اگر ان پر فائرنگ کا جواب دیتے تو بے گناہ طلبہ بھی ان کی گولیوں کا نشانہ بنتے۔ وہ بادل نخواستہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو سگنل دے دیا تھا کہ وہ چند لمحوں میں ہی وہاں پہنچ گئے اور برق رفتاری سے حملہ آوروں پر جھپٹے۔ آرمی کو دیکھ کر تحریب کار حوصلہ ہار گئے۔ میرے جوان تربیت یافتہ تھے اور اس طرح فائرنگ کر رہے تھے کہ گولیاں سوائے حملہ آوروں کے کسی اور کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ خود میں نے جیپ کی آڑ میں مورچہ قائم کر لیا تھا۔ شاید ایک تحریب کار نے مجھے وہاں چھپتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسٹین گن تھامے جیپ کی طرف لپکا اور غصے اور نفرت سے گالیاں بکتا جیپ پر فائرنگ کرنے لگا۔ صورتحال ایسی تھی کہ اگر میں اس پر گولی نہ چلاتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ وارنر کی مہلت بھی خطرناک تھی۔ میں نے جیپ کے نیچے لیٹ کر کلابازی کھائی اور اس کی فائرنگ رینج سے بچنے کے لیے زمین پر لڑکھڑاتا ہوا اس کی گولی سے بچ گیا اور اس پر گولی چلا دی۔ میں الٹا لٹک کر جھولتے ہوئے بھی نشانہ بازی کی مشق میں اول آ چکا تھا۔ گولی اس کا سینہ چیرتی ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ میں نے بالکل غیر متوقع طور پر اسے نشانہ بنایا تھا۔ اسے تو یہی امید تھی کہ اس نے جو برسٹ مجھ پر پھینکا تھا وہ اپنا کام کر گیا ہوگا، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ پھر ایک لمحے کے لیے تو میں بھی سناٹے میں آ گیا۔ اس نے زمین بوس ہونے سے پہلے ہی ٹریگر دبا دیا تھا۔ اگر میری چھٹی حص کام نہ کر جاتی تو میں اچانک ایک طرف جسٹ نہ کر جاتا تو میرے جسم میں کئی روشن دان اب تک نمودار ہو چکے ہوتے۔ میں نے اب مزید مہلت دیے بغیر ہی زمین پر گرتے گرتے نشانہ بنایا اور میری چلائی ہوئی گولی اس کی کھوپڑی میں جا گھسی۔ میں ابھی زمین سے اٹھ کر کپڑے بامشکل چڑھ پایا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی اور اس کے تعاقب میں خنجر دار گنڈے اپنی طرف بھاگتے پایا۔ وہ بیچاری فوج کی جیپ کو جائے ایمان سمجھ کر اپنی عزت بچانے اس طرف بھاگ آئی تھی۔ قتل و غارت گری کا شوق تو تھا نہیں، ورنہ اسے گولی کا نشانہ بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں نے تیزی سے ان دونوں کے درمیان جسٹ لگائی اور زمین پر لیٹے لیٹے گندوں کو جھکائی دے کر اس کی ٹانگوں پر ایسا اڑنک لگایا کہ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور وہ زمین پر لڑکیاں کھاتا پرے نکل گیا۔ لیکن حیرت انگیز پھرتی سے دوبارہ اٹھتے ہی اس نے خنجر اٹھا لیا اور اب خطرناک ارادے سے میری سمت بڑھا۔ اپنی دانست میں اس نے بڑا خطرناک وار کیا تھا، مگر یہ الگ بات کہ میں نے جوڑوں کا ایک داؤ لگا کر اس کے بازو کی ہڈی توڑ ڈالی تھی۔ وہ کراہتا ہوا زمین پر گرا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ لڑکی اس سے تو بڑا بے ساختہ ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ لڑکی سسک رہی تھی۔ میں نے اس سے پیٹھ تھپکتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ محترمہ آپ فوج کی حفاظت میں ہیں، مطمئن رہیے۔ بامشکل میں نے یہ فکرہ ادا کیا تھا کیونکہ میرے حلق اچانک خشک ہو گیا تھا۔ لڑکی کے اوسان بال ہوئے تو اسے شاید اپنی لاشعوری حرکت کا احساس بھی ہوا۔ خوف کی جگہ خفت نے لے لی اور حیا کی پرچھائیوں نے اس کے سنور لائے چہرے کو کان کی لوؤں تک سرخ کر دیا تھا۔ بھاگ دوڑ میں اس کا دوپٹہ بھی کہیں جا گرا تھا۔ وہ کچھ کہنے اور نہ کہنے کے درمیان کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ حیا سے اس کے ہونٹ لرز رہے تھے لیکن بات منہ سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی حالت میری بھی تھی۔
پھر اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے اس کی حالت کا احساس کرتے ہوئے جیب میں رکھی ایک چادر اس کو تھما دی۔ شکریہ، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ اٹ از آل رائٹ، میں نے کہتے ہوئے اسے جیب میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس نوجوان کی طرف بڑھ گیا۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ سب کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری ویڈیو کے متعلق کامنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس سیریز کے مزید ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن لازمی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو اپنے موبائل پر ریسیو ہو جائے۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔